میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آفرین انڈیا سے۔ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے۔ لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں۔ میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کے میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔
کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا، ایک وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا، آپ نے نہیں وہ پوچھا تھا کہ معاملہ الٹا ہو جائے، بچی چاہ رہی ہے اور والد ہاں پھر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا رشتہ ہے اور بچی نہیں چاہ رہی پھر بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی باپ جو ولی ہے بیٹی کا، ولی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب جائز ہے نکاح جب جوڑ میں ہو رہا ہو، اگر جوڑ میں نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن ضروری ہے. لیکن بچی کی پرمیشن کے بغیر تو چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بچی اگر بالغ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا، چاہے باپ کتنا ہی راضی ہو، تو باپ فورس نہیں کر سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب، یار یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ جاسوس کے بارے میں سوال پوچھا ہے، تو جاسوسوں کے سوال نہ پوچھا کریں، کیونکہ جاسوس کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ پرسنل نوعیت کے سوال ہے. کوئی جاسوس ہو تو وہ پوچھے آ کے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی، وہ دوبارہ بتا دیں. حلال ٹرپ کے نام سے ایک اپلیکیشن آتی ہے، میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں. حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی ہوگے، لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک اپلیکیشن آتی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے،
جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے، آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا، وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر کیلکولیشن میتھڈ، میں تو نارتھ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے، جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے. لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں. تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن، یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے، کتنے بجے اڑنا ہے، وہ ڈال دیں اس میں اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں، کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے. یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج. تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ. تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، جہاز میں نہ پڑھیں. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو. جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے، فوراً کہہ رہے جہاز میں بیٹھو. اور پھر جہاز میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں. اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے. اچھا، عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافعی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کرے، اس میں آسانی ہے، کیونکہ وہ صرف شافعی فقہ نہیں ہے، فقہ حنفی بھی ہے. وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے. اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو اول وقت میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ٹائم ہے. افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے. تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کرے نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اثر قضا ہو جاتی ہے پھر. تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی، ایپ میں پوچھتا ہے حنفی، شافعی، یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے، تو آپ نے شافعی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا. تو اب آپ نے کیا کیا، فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا، جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں. لیکن اگر وضو نہیں بچا، اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کریں، پانی کم بہائیں، اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں. آپ پلاسٹک کے گلاس لیا، اس میں پانی بھر کے، جو بیسن ہوتا ہے نا، جو کموڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے پاؤں دھوئے، پانی کم سے کم استعمال کریں. اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں. میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں، جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا، بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں، وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں، پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے، اتنی گندگی کر دی. یہ بری بات ہے. آپ جب جائیں نیچے پانی گرائیں، اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو، پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں. آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتے ہیں. یورپ، امریکہ میں کسی بھی واش روم میں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو. جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو، تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں. تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو میری عادت ہے یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو نہیں ہوتا نا، صاف ہوتا ہے، تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ، پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے، اس کو آپ صاف کریں، گیلی نہ رہنے دیں. اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا، پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں، بوتل میں پانی بھر کے لے گئے، اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے، تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں. تو جو غیر مسلم لوگ جب جالتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں. اپنی تشریف کا خیال ہے، ہمارے واش روم کا خیال نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے، بات سمجھ. کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے، پانی پھیل جاتا ہے نا، برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں، ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. تو جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں، 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہو، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں ہلکی سی. 2-3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا، اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟
اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں, کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت, یہ لوگ کہتے ہیں معذور ہیں, معذور نہیں ہوتے, وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ, وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے, وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا, ان سے الجھن ہی زیادہ, وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں, قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے, لمبا سفر ہے مغرب, دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں, 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے, وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ, کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے, اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے, یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا, کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو, پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں, ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے, پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں, مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے, سمجھتے ہو. اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا, علمی بات ہے, تھوڑی خشک بات ہے, لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہیں, ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے, اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے, یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی, ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا, ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے, وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اس میں احتیاط ہے, کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں, یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا, اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا, جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے, جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے, ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے, تو اس لیے سفر میں جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافعی کے مطابق رکھیں. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافعی, لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن ایپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتا ہوتی نا, جو ایپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافعی قول ہے, یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے, وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے, حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافعی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافعی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ نے 6:25 پہ 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے, اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وضو سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے, اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو, مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کریں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے, بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا گیا کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب, اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا, تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی, یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے, یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ قرض ہے, میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا, وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں,
پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ، حج پہ جو آپ نے ظہر اثر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. تو اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی دو نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ اثر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھاؤ، ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے، وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے لازمی. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء، جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے، وہاں لازمی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا، شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، جبریل علیہ حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء. اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے. اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو یہ تو سفر حضر دونوں میں ہے. اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو، ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے، اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں، قافلہ نکل جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا، میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو، عصر میں پڑھ لو، یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو، تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، 4 کی 2 کر دو، یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے، چھٹی نہ کرے، اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، چھٹیاں بھی کر رہا ہے. تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں، تو 11 بجے آ جایا کر، چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا، چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو، اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے، تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ، لیکن چھٹی کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ، تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو، لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ، ٹلا مار دو. لیکن دیر سے آؤ گے نا، 9 بجے آؤ گے تو سارے دفتر کے لوگ تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کوئی عذر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو، لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ. تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا، یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے. یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں، ظہر کو ظہر میں پڑھنا، عصر کو مشکل ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں؟ 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو، وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی، تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں.
ظاہری اعتبار سے. ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ, بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور, لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر, تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نماز یہ حلال ٹرپ کے نام سے, آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے, کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا, اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے, ڈاکٹر JUI کے نکلے ہیں, لیکن آپ کو پتا یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے, اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا, حالانکہ آپ PTI کے تھے. آپ بولو گے یہودی بول, تو کچھ بھی بول, کڈنی کا اسپیشلسٹ تو ہے, تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا, باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا, کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ PTI کا ہے, آپ اس کے پاس گئے اور آپ JUI کے تھے, اس نے مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے, مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتہ ہی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی, دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار, مدنی مسجد میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں, بیان تھا کیسا 2 گھنٹے, کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے, تبلیغ والوں کے پاس, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت. اب آپ بھی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے, گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے, تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو, یہ ذکر کیا کرو, اس طرح سے کیا کرو وغیرہ وغیرہ, تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نکلے. کسی سے حرام عشق ہو گیا, وہ چھوٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ, یا دنیا کی محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہے؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے, باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی الگ رائے. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے, آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا, جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا, نہ بھائی. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا, فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق بھی ہے, مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے, وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بن گیا. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے, پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے, عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے, اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بدگمان بھی نہیں. آپ بولے پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں, وہ 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے, یہ آپ کی حماقت ہے, ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے, پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا, تو پیر صاحب سے بدگمان کیوں نا. میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا, کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی, نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو, دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی, بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کریں, آپ کو پورا پورا رائٹ ہے, لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا, اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے, فتوے میں اس کی حیثیت ہے, جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے, وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے, پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے. مجھے میسج بھیج رہے ہیں, مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی, اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو, حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار, یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی, ایک عمل کی تعریف کر دی تھی. رات کو وہ چکر لگا لیتا ہے اٹھ کے, اچھا کام ہی کر رہا ہوگا چکر وکر. تو میں نے بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں, تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے.
اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے, ماضی کس نے دیکھا, ہو سکتا ہے کہ ماضی میں اچھا نہ رہا ہو, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب اختلاف رائے کرو اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو زیرو کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف, کارنل مفتی بریگیڈیئر مفتی یاد سے یہ دل سے نکل گیا, نکال دو بھائی, ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں, اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو, یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے, سیکنڈوں میں دھڑام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی, ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, بالفرض ہوں بھی, تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں جے یو آئی جوائن کروں یا پی ٹی آئی جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں, میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں, اس میں کیا جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا, عمران خان کی نہیں کی تھی, اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی, تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں, وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے, تم مفتی ہو, لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے, یہ مفتی ہیں, ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے, شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے, لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, یہ بول دیا کرو, اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا. ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے, آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو آخر میں کیا رہ جاؤ گے, کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی گیا, ہوتے ہوتے 4 آدمی رہ جائیں گے, سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہذا میں سے علاج نہیں کراؤں گا, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. یہ جے یو آئی کا ہے, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا, جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے, نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج, لیکن عیسائی بھی ہوگا, مسیحی بھی ہوگا, ہندو بھی ہوگا, علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے, وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, مجھے تو دوا چاہیے نا, مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا, کرنل مفتی, بریگیڈیئر مفتی, اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیا, مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے, ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں, اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے, کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے, لیکن سہولتیں ساری انڈا موڑ والی مل رہی ہیں ہم کو, ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو, آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کے دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہیں تو ہم نہیں مانتے ان کی بات, نہیں مانتے ہم ان کی بات. اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں پھر ہم مانیں گے ان کی, پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑ دیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے, تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا, تو ہمارا تعلق. تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے, یہ تھے بھی, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب بھی ہوں. ہم نے نہیں مانی ان کی بات, ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت, ہم آپ سے اللہ سیکھنے کے لیے, عبادت سیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا حج میں, اتنی زبردست عبادت ان کی, اللہ, میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری, ہم نے کہا بھائی شادیاں آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں. صحیح ہے, ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے, آپ کو کیا پتا, اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے, سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی, ان کی بھی ریسرچ ہوگی, وہ ایسا نہ مجھے چمیڑ لگا دیں تو کیا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے نہیں مانی ان کی بات, انہوں نے منع بھی کیا ایک جگہ موقع پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو خدا نہیں, آپ فتویٰ دو کہ حلال ہے حرام ہے, اور اگر فتویٰ دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے. کہتے پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے, آپ کا ایک نیا فتویٰ ہے حرام, تو فتویٰ بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ, تو اجماع امت کے خلاف فتویٰ ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے,
اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو, خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں بھی مت کرو, کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. تبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو دیکھیں, یہ سب علماء سے بدگمان ہے. ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہے, نہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, نہ مولانا حلیف جالندری صاحب ہیں, نہ تبلیغ والے ٹھیک ہیں, نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو, رائے کا اختلاف, اس کا تحمل, برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے ایک دم منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دو, ایک دم نہ ہو جاؤ. آپ بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے, تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم, تحقیق. اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو, اٹ از ناٹ تحقیق, اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے, کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے, میرے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا, لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے بھائی. یہ جو حدیث میں صحیح حدیث, ضعیف حدیث, یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع منگھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, ان میں راوی ہوئے, یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس, یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نبی کی پر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اس نے. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جب بہترین زمانہ تھا. اس دور میں یہ جھوٹا ہے, یہ غلط بیانی, یہ مبالغہ رہا ہے, یہ ثقہ ہے. تو آج کیا نہیں ہوگا. یہ کیا فیس بک پہ کسی نے بھی اٹھا کے 2 آنسو بہا دیے اور خبر چلا دی آپ کو, دیکھو یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود تک پہنچا دو, سب مجھے بھیج رہے, یہ پہنچا دو. میں نے کہا یہ پہنچا دو, یہ رو رہا ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں روتے ہوئے آئے تھے, خود ہی کنویں میں ڈالا ہے اور روتے ہوئے آئے ہیں, ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. وہ پیغمبر کے بیٹے ہو کے جھوٹ بول رہے تھے. تحقیق اس کو نہیں کہتے. ابھی جامعۃ الرشید نے تحقیق کی ہے, وہ جو نہیں بوڑھے آدمی رو رہے تھے جنہوں نے کہا میری بچی جامعہ افسا میں شہید ہو گئی, میں نے پہلے تحقیق کروائی اپنے طور پہ, پتا چلا وہ بابا نے جھوٹ بولا ہے. اس کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا, 2 علماء نے بتایا چھوڑو یہ جھوٹ بولا اس نے. تو میں نے بیان جاری کیا کہ نہیں کیا. جو گئے گاؤں میں ان کی تحقیق میں نے بتائی کہ یہ ان مولانا ہے, ان دونوں مولانا سے آپ مل کے آئے ہیں, دونوں مولانا سے جا کے وہاں پتا کر لیں یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. اس پہ پھر ایک بندے نے کلپ بنایا کہ نہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو غلط ہے. پھر ہم نے کہا اب ہم اور زیادہ تحقیق کرتے ہیں. پورا گروپ گیا جامعۃ الرشید سے, 2 گھنٹے پیدل پہاڑوں پہ چڑھائے, پوری رپورٹ لے کر آیا ہے, پوری ولاگنگ کی ہے, پوری ویڈیو ریکارڈنگ پوری. آپ کہہ سکتے ہو جامعۃ الرشید اس مسئلے میں اتنا پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. جامعۃ الرشید اتنا پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں. جب تک اس لیول کی تحقیق نہ ہو, فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو پہ یقین مت کیا کرو, چاہے وہ بزرگ ہی کہہ رہے ہوں. وہ بزرگوں نے خود تھوڑی دیکھا ہوتا ہے جا کے, وہ تو کہہ رہے ہیں. ایک بزرگ ہیں بیچارے قابل احترام ہے ہمارے لیے, مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں, ان کا میرے خلاف جامعہ کے خلاف بیان آیا کہ سینکڑوں بچیاں جامعہ افسا میں شہید ہو گئی, ان لوگ کو دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بزرگ نیک آدمی ہیں لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں. حضرت سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں, نام ایک کا بھی نہیں لیا جا رہا. ایک بابا کا نام آیا کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے, جو روتی ہوئی ویڈیو بنائی ہے. تو آج جامعۃ الرشید میں اس پہ پوری ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. یہاں سے جاتے ہوئے پورے پہاڑوں میں ان گاؤں کے لوگوں کی شہادتیں, گواہیاں, پوری ریکارڈ, کچھ آڈیو کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلائیں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جب کسی کنٹری کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں بزرگ بھی بہہ جاتے ہیں, علماء بھی بہہ جاتے ہیں. تو اس تحقیق کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, اس اسٹینڈرڈ کے بغیر آپ محقق نہیں کہلاتے. تو سنی باتوں پہ یا ایک صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا, دوسرے صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا, اس کو تحقیق نہیں کہتے. ہاں ان صحافیوں کو غلط بھی نہ کہو, آپ بولو بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے, پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے, پتہ نہیں. یار یہ ابھی لیٹسٹ جو واقعہ ہوا تھا, یہ مسیحی جو تھا کامران مسیح, جب پاکستان آرمی نے جہاز گرائے, رافیل وافیل گرا دیے, تو سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیا جا رہا تھا, کامران مسیح. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا ہے. میں نے بھی کامران مسیح کے فیور میں بیان دیا کہ یار مسیحی برادری سے ہے لیکن بہادری کو سلام. کامران مسیحی کے گھر پہ پھول بچھائے جا رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی تھی نا, میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی, کامران مسیح زبردست, مسیحی برادری کا سر فخر سے بلند کے ملک کے لیے قربانی دی. یہ میں نے بھی بیان دیا تھا. پھر میں نے کہا اپنے طور پہ تحقیق تو کروں. پاکستان ایئر فورس میں جاننے والوں کو فون کیا, ادھر ادھر فون گھما, انہوں نے کہا کامران مسیح جہاز کا جو کیبن ہے نا اس میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس کرو یار, اتنا بھی کسی کی مخالفت میں آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے گاؤں میں پھول بٹ رہے ہیں, کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے, پوری دنیا اس کو. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں جھوٹ نہیں. میں نے کہا یار پھینک رہے ہو, آپ کی کوئی دشمن, آپ کا سالہ تو نہیں ہے کامران مسیح کہیں.
ہو سکتا ہے آپ کو دوسری شادی سے روک رہا ہو. کہہ رہے وہ پائلٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا پائلٹ ہے تو میں کہتا دشمنی نکال رہے ہیں. بعض پائلٹوں کو ایک دوسرے پائلٹ سے دشمنی بغض ہو سکتا ہے کہ یار کام میں نے کیا, فیور کون لے کے جا رہا ہے, جہاز 3 مہینے بھی گرائے تھے اس کا تو کہیں آ نہیں رہا, کامران مسیح سارا کریڈٹ لے کے جا رہا ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی جیلسی میں ایسا کر رہے ہوں. وہ میں نے جن سے رابطہ کیا وہ بھی یا تو پائلٹ تھے یا پائلٹ کے دوست تھے, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. میرے پائلٹوں سے بھی رابطے ہیں ایئر فورس کے, وہ بھی میری, ہمارے تو ہر طبقے سے سلام دعا ہے, ہر طبقے سے. تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ نہیں, کامران مسیح نے نہیں گرایا. تو میں نے کہا کیوں, وہ پھر کیا, پھر اس نے اڑایا. وہ کہہ رہے وہ بیٹھا ہی نہیں کبھی, اس وہ پائلٹ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو اس لیے میرے بھائی تو میڈیا کے دنیا میں نہ آیا کرو, اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کرو. پتہ ہے خلافت عثمانیہ گر گئی تھی پورے پروپیگنڈے سے. اس وقت خلیفہ لوگوں کو کہتا تھا یہ فرانس پروپیگنڈا کر رہا ہے جو تم لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ رہے ہو, اور یہ تمہارے ذریعے سے ہماری حکومت گرائے گا, نہ تمہاری آئے گی نہ ہماری رہے گی, ان کی حکومت آ جائے گی. تو مفتی عبدالرحیم صاحب جامع رشید پاکستان بچانے میں لگے ہوئے ہیں, فوج بچانے میں نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہو, میرا بھی ہدف پاکستان کی اسٹیٹ ریاست بچانا ہے, فوج بچانا نہیں ہے. فوجی آتے جاتے رہیں گے, فوجی آئیں گے جائیں گے. فوج بچانا ہوتا تو ہم کیوں فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ جا کے انڈیا جب تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے تو لڑو. سب یہی کہہ رہے تھے نا, ادھر سے میزائل آ رہے ہیں ادھر سے کیوں نہیں جا رہے, بارڈر پہ فوجی کیوں نہیں جا رہے. فوجیوں کو بچانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ, ٹھیک ہے نا بھائی, فوجی شہید ہو جائیں, اللہ ان کو بھی, ان کی زندگیاں بھی برکت دے ان کی زندگیوں میں. لیکن اگر شہید ہو رہے ہیں اور ملک بچ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے. ملک تو بچے نا, ہمیں ملک کو فوکس کرنا ہے. تو اگر ملک کو بچانے کے لیے فوج کو عزت دلانی پڑی تو عزت بھی دلائی جائے گی, فوجیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پہ پبلک تو گالیاں دے گی, تو پبلک کی گالیوں سے ڈر گیا وہ بزدل ہے, جو نہیں ڈرا وہ کیا ہے, وہ بہادر ہے. سمجھتے ہو کرنل مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے. آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس طرح مانا ہے, پیر و مرشد کو بس اللہ اللہ ہو, بشرطے کہ پیر و مرشد اللہ والا بھی ہو. ورنہ آج کل جو پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ خود حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں. بہت سے جعلی پیر ایسے بھی آ رہے ہیں, ان کے اندر خود پیسوں کی لالچ ہوتی ہے, خود ٹھرکی ہوتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض پیر ایسے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن لوگ گھسے ہوئے ہیں, بس مانے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب. ابے جائے آج کل بہت زیادہ لڑکے اور بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. اصل میں یہ نیکر پہن کے گھومتے ہیں یہ بتانے کے لیے ماڈرن لوگ ہیں. ہم کون ہیں, ماڈرن. تو ان کو بولو کہ بغیر نیکر کے گھوما کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ بہت پہنچی ہوئی چیز ہو, ورنہ ان کا بس چلے یہ نیکر کے بھی بغیر گھومیں. اصل میں ان کو خدا سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا جس نے بنایا ہے. اسلام میں اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کم سے کم یہ ایریا چھپانا فرض ہے. تو ان کی نظر میں اللہ رسول کی کوئی حیثیت, اللہ کی نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے لطف اندوز ہوں گے, اللہ کی اتنی سی نہیں مانیں گے کہ جتنا اللہ نے جسم ڈھانکنے کا کہا ہے اتنا تو ڈھانک لو نا. جان کر مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے کہا ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے آگ کی طرف. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلاتا رہے, تم اللہ کی مرضی سے کپڑے, اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھانک لو. مرد کو اتنی پابندی ہے ناف سے لے کے کم سے کم گھٹنا, اس ایریا کو کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اتنی سی پابندی پہ عمل نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لمبا چڈا سلوا لو یار, گھٹنے سے نیچے کر لو تھوڑا سا, پھر بھی ماڈرن ہی نظر آؤ گے. ویسے تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے پورا, لیکن تمہیں ماڈرن بننا ہی ہے تو اتنا تو چھپا لو نا جتنا شریعت نے کہا ہے. پھر بھی لوگ ماڈرن ہی کہیں گے. جتنا کپڑوں کے بغیر گھومے گا لوگ کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کریں, تو انہیں بے حیائی, زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہے. مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں, لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. اگر جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو, بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں, دوسرے بھی بولیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں. دو ہی آدمی ہیں جو بول رہے ہیں. ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی, کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان, یہاں کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے, اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, حرام موت مر رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے. ایک مفتی تقی صاحب نے جرت کی ہے, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تبھی بہت سے
مدارس والے ان کی نیوز کو بھی نہیں چلا رہے, ان کی ویڈیو کو بھی نہیں چلا رہے ہیں, ان کو ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا, مفتی عبد الرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے اس حق کے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے, مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا, کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے, اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا, ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ملک نہ ایران رکھے گا نہ افغانستان رکھے گا, ہمیں انڈیا تو ویسے ہی نہیں رکھے گا. تو ہم کہاں جاؤ گے, تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے ہو. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں, رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے, فوج اگر اٹیک نہ کرتی مودھی پر اور رافیل طیارے 7 طیارے نہ گرائے جاتے, تو کیا خیال ہے ہماری ساری تنظیمیں مل کے, ساری عوام مل کے انڈیا کو روک لیتے, ہم روک لیتے. تو جب ڈرون آنا شروع ہوئے تو چیخیں کیوں نکل گئی تھی بعض لوگوں کی, ٹھیک ہے اس میں میمز بنی ہے, کچھ لوگوں نے ڈرون اٹھا کے بیچنا شروع کر دیے, لیکن کب تک, جب بڑے بڑے میزائل آتے ہیں نا گرتے, تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں, کوئی بھی نہیں بچا پاتا. تو چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو, انتخابات میں کرپشن